اگر اس کو ہی آدمی سمجھ لے پھر سارے ہی جتنے بھی جھنجٹ ہے وہ سب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے مطلب ہے فرما برداری۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے ارادے کو ختم کر دینا، اپنے ارادے کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دینا اور ارادہ الہی کو قبول کر لینا۔ اسلام کا مطلب اپنی خواہشات کو ختم کر دینا اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کے احکام کے مقابلے پر جھک جانا، سرنڈر کر دینا، سبمیشن، مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سبمیشن، اس کو انگریزی زبان میں کہیں گے سبمیشن بیفور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کے سپرد کر دینا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کتنا وسیع مفہوم ہے اور ایک جملے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا۔ اب جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، بھئی اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ هو سماکم المسلمین، اس کی ایک مزید تشریح قرآن میں خود ہوتی ہے، ان القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن مجید و فرقان حمید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی خود تشریح کر دی، کسی سے تشریح کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شارح ہیں، جو شرح وہ دے وہی قابل قبول ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید اس کی شرح فرما دیتا ہے اور اس کی عملی تصویر، عملی طے کر ذات پاک حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی۔ اسلام کے معنی سپرد کر دینے کے ہیں، اسلام کے معنی اپنے ارادے کو ختم کر کے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے کے ہیں۔ اسلام کے معنی اطاعت و بندگی کے ہیں، سپردگی کے ہیں، سپرد کر دیا۔ کس طرح سپرد کرنا ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل ارشاد فرما دیجیے کہ معنی یہ ہوئے کہ میری نمازیں، میری تمام مناسک اعمال، میری زندگی، میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے؟ خود ہی جواب دیتے ہیں، خود ہی اس کی وضاحت رب العالمین فرماتے ہیں وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کے لیے ہے، زندگی اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، موت و حیات اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے، مناسک اللہ کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان قدم قدم پر اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ لب لباب ہوا، نام اس نے تمہارا مسلمان رکھا، اور جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہے،
اور مسلمان وہ ہے کہ جس نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا، اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کو قبول کر لیا۔ اللہ کی رضا وہی ہے جو اس کے محبوب کی رضا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی رضا ہے وہی مصطفیٰ کی رضا ہے۔ خدا چاہتے ہیں رضا دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا مجدد نور اللہ مرقدہ نے اس شعر میں اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو ملخص کر دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان، روئے زمین پر رہنے والے مسلمان، ان کا نام مسلمان ہے اور کوئی نہیں، یہ ایمان والے ہیں اور یہ ایک قوم ہے، یہ ایک قوم ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ اور ویسے سیاسی بات پہ اگر ہو تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دین میں دین اور سیاست جدا نہیں ہے۔ اگر دین اور سیاست جدا ہوتی تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے چل کر میدان کربلا کے کارزار میں اپنے خون سے اسلام کی آبیاری نہ کرتے، مدینہ منورہ میں بیٹھے رہتے، مدینہ منورہ میں بیٹھے رہتے، آرام سے اپنی گدی پر رونق افروز ہوتے، تسبیح و سجادہ و مصدع اور مراقبہ اور ختم شریف میں مصروف رہتے۔ لیکن دین اور سیاست جدا نہیں ہے، تو یہ سیاسی لفظ نہیں ہے، یہ مذہبی ہے، یہ قومی ہے، یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ چنانچہ دیکھیے، مسلمان ایک قوم ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کے سبب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ایک قوم ہے، سیاسی اصطلاحات نہیں، قرآن کی اصطلاح ہے۔ اب قرآن اگر کوئی نہ پڑھے اور اپنی جہالت کے سبب اس کا مطالعہ نہ کرے اور اپنے محدود علم کے سبب اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، تو اس کا علاج تو نہ آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے۔ میں تو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات کا حوالہ دیتا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم، وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو تقسیم کر دی، دو حصے بنا دیے، تقسیم کر دی۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ وہ ہے جو کافر ہے، انفیڈل، ریجیکشن آف دی فیتھ، کافر جنہوں نے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی حاکمیت مطلقہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، عقیدے کو مسترد کر دیا، اللہ کے اوپر اعتقاد اور ایمان، ایک تو وہ ہے، ان کو کہتے ہیں کافر، انفیڈل۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں کافر ہے اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دنیا میں صرف دو ہی طبقے، دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہیں، دنیا میں صرف دو ہی طبقے ہیں، دنیا میں صرف دو ہی برادریاں ہیں، دنیا میں صرف دو ہی برادریاں ہیں۔ ایک برادری وہ ہے جو کافروں کی ہے،
اور ایک برادری وہ ہے جو ایمان لانے والوں کی ہے، ان کو مؤمن کہتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ قرآن سے دیکھی یہ تقسیم قرآن نے کی ہے کہ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں۔ ایک قوم وہ ہے کہ جس کا سر اللہ کے حضور میں جھکتا ہے اور دل اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے پاس رہتا ہے، یہ ایمان والے ہیں یا رسول اللہ، یہ ایک قوم ہے۔ اور ایک قوم وہ ہے جو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی عبادت پر یقین نہیں رکھتی، بتوں کی پرستش کرتی ہے، خدا کی منکر ہے، اس کی وحدانیت کی منکر ہے، یہ کافر ہے۔ فَمِنْكُمْ کافر، سورہ تغابن پہلے رکوع میں آیات طیبات میں واضح طور پر بتایا کہ دنیا میں صرف دو قومیں بستی ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے ایک مومن ہے، یہ واضح طور پر بتا دیا۔ کوئی سیاسی بات نہیں تھی، کیونکہ سیاسی بات نہیں تھی، دینی بات تھی، اور دین میں سیاست دین کا حصہ ہے۔ اگر دین کا حصہ نہ ہو تو طاغوتیت ہے، فرعونیت ہے، حامانیت ہے، نمرودیت ہے اور چنگیزیت ہے۔ اور دین کا حصہ اگر سیاست دین کی تابع ہو تو یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی سربراہی اور سربلندی ہے۔ چنانچہ اسی لیے یا رسول اللہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی اسی سفر کے مبارک مہینے میں ان کا وصال مبارک ہوا، ان کے تجدیدی کارنامے دنیا جہاں جس کا اعتراف کر رہا ہے۔ انہوں نے اب سے 100 سال پہلے انگریزوں کے زمانے میں، جبکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے پٹنہ کی سنی کانفرنس میں اعلان کیا کہ روئے زمین پر صرف دو قومیں بستی ہیں، ایک قوم وہ ہے جو اللہ کے حضور میں جھکتی ہے اور ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں سرکش ہے اور نافرمان ہے۔ کافر اور مومن دو قومی نظریہ سب سے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے بر صغیر میں متعارف کرایا، اور اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اب اگر یہ سیاست ہے تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے اس سیاسی میدان میں قدم رکھا اور اس نظریے کو اپنایا گیا، دو قومی نظریے کو اپنایا گیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ہندو ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے، کافر ایک قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اس لیے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس وطن میں، اس بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان کے بر صغیر میں، پاکستان کے خطے کو تشکیل دیا جائے جہاں مسلمان اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہی ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں اور اپنے ملک کو چلا سکیں۔ یہ دو قومی نظریہ تھا، اس کو اللہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے پیش کیا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں، اور یہ دو قومیں جو ہیں ان میں مسلمان علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتیاز کیا ہے؟ یعنی ان کا امتیاز سے میری مراد یہ ہے کہ ان کا تشخص، ان کی آئیڈینٹی، ان کی ڈسٹنکشن دنیا کی مختلف اقوام میں کس طرح ہو سکتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کہ بتائے ہوئے کلام مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دنیا میں، ہم نے تم کو کس لیے بھیجا ہے، تمہارے آنے کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ایمان لانے والوں کا مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی بندگی ہے۔
اگر بندگی نہیں ہے تو شرمندگی ہے. مقصد زندگی بندگی ہے، اور بندگی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے خود بندے بنو اور روئے زمین کے انسانوں کو اللہ کی بندگی پر جھکا دو، اللہ کی بندگی کے لیے جھکا دو. مقصد زندگی بندگی ہے. بندگی اگر نہیں ہے تو زندگی بے بندگی ہے، اور جب زندگی بے بندگی ہے تو شرمندگی ہے. اور اگر تم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ تم کیا ہو تو ہم تم کو بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم سے پہلے بہت سی قومیں دنیا کے اندر بھیجی. قوم حضرت نوح کی تھی. قوم نبی سے بنتی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایمان والے مسلمان، یہ حضور کی قوم ہے. نبی سے قوم بنتی ہے، اور یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ حضور کی قوم ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ان سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ تم روئے زمین پر کاہے کے لیے تم کو ہم نے رسول اللہ کی غلامی میں دیا ہے؟ تمہارا کوئی خاص امتیاز، تمہارا کوئی خاص ڈسٹنکشن تمہاری ہوگی، تمہارا کوئی خاص تشخص ہوگا، وہ ہم تم کو بتاتے ہیں. اللہ رب العالمین خود بتاتا ہے. ہر چیز قرآن مجید و فرقان حمید میں کھول کر بیان کر دی گئی. اب میں اگر اس کا مطالعہ نہ کروں اور میں اس پر عمل نہ کروں تو میں خود قصوروار ہوں، میں گنہگار و سیاہکار. افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید جس کا یہ دعویٰ ہے، میں نے نہ اس دعوے کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، اور نہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی رطب اور کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ کر دیا ہو. ہر چیز موجود، اس نسخہ شفا میں ہر چیز موجود ہے. اور اگر سمجھنے میں تھوڑی بہت اور سمجھنے کی مزید ضرورت ہو تو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، آپ کا عمل شریف، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی ارشادات، فرمودات، اقوال و اعمال، یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے. یہی سنت ہے، اس کی تشریح ہے، عمل کے ذریعے سے تشریح. چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے اس فرمان کی روشنی میں غور کیجئے کہ ہم نے تم کو امت مصطفیٰ بنایا. تم مسلمان ہو. روئے زمین پر تمہارا کام کیا ہے؟ روئے زمین پر تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم فساد پھیلاؤ،